بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ خاص اللہ کے مملوک ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں سب ان کے محکوم ہیں، موجود ہیں آسمانوں اور زمین کے، اور جب کسی کام کا پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کو فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 تلاوت کری۔ ان آیات میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ اور مشرکین کے غلط عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ بعض یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اسی طرح عیسائی یعنی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہتے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس کی خبر دی گئی۔ 5 دلیلیں اس غلط قول اور باطل عقیدے کی رد میں بیان فرمائی جاتی ہیں۔ پہلی دلیل لفظ سبحانہ میں دے دی گئی، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی، حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ بیٹا باپ کے مماثل اور مشابہ اور ہم جنس ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ بے مثل اور بے چون و چگون، ورنہ بیٹا اگر باپ کے ہم جنس نہ ہو تو پھر وہ بیٹا اس باپ کا فرزند نہ ہوگا۔ نیز بیٹے کا باپ کے ہم جنس نہ ہونا ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ نیز باپ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اور اولاد سے پہلے بیوی کا محتاج ہوتا ہے، کہ اولاد بغیر زوجہ کے عادتاً ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ صمدن یعنی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ بل اللہ ما فی السماوات والارض، یعنی اس کے لیے کوئی اولاد نہیں بلکہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں خاص اس کی مملوک ہیں، یعنی تمام کائنات کا وہی مالک، اور جب وہ مالک اور خالق ٹھہرا تو والد اور والدہ کا تعلق کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ ملکیت جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ مملوک و مخلوق مالک اور خالق کے ہم جنس نہیں، اور فرزند باپ کے ہم جنس ہوتا ہے۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ کل لہ قانتون، یعنی آسمان اور زمین کے رہنے والے تمام کے تمام، جن میں فرشتے، جنات اور انسان سبھی شامل ہیں، اور جن میں حضرت عزیز اور حضرت مسیح بھی داخل ہیں، سب اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ بعض بردا و رغبت، بعض جیسے فرشتے اور انبیاء اکرام اور مومنین صالحین، اور بعض جبرن و قہرن جیسے شیاطین الانس والجن اور کفار و فجاریہ، یہ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس کے ارادے اور مشیت کو ٹال سکے، اس کے حکم سے سرتابی کر سکے، اور کافر و فاجر جو ظاہراً حق تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی کرتے ہیں، وہ تقوینی اور باطنی طور پر اللہ ہی کی دی ہوئی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کرتے ہیں، ورنہ ان کی کوئی مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت و مصلحت سے ان کو معصیت کی قدرت دی ہے، ورنہ اگر وہ قدرت نہ دیتا تو کوئی معصیت نہ کر سکتا۔ غرض یہ کہ تمام موجودات اس کے قبضے اور تصرف میں ہے، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے جلا دے، کوئی اس کے تصرف سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جس کی یہ شان ہو اس کا کوئی ہم جنس اور مماثل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ شبیہ، نہ مثل، نہ مانند۔ اور چوتھی دلیل کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ نے تمام عالم کو عدم سے وجود کا جامہ پہنایا،
کوئی مادہ اور کوئی صورت پہلے سے موجود نہیں تھی، بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے محض اپنی قدرت سے تمام کائنات کو پردہ عدم سے وجود میں لایا۔ تو جس کی قدرت اتنی عظیم اور عجیب ہو، اس کو کسی معاون اور مددگار کی ضرورت نہیں، یعنی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب وہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی نے کرنا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ یکتا ہے اپنی ذات میں۔ اور پانچویں دلیل کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تخلیق اور ایجاد میں اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں، صرف اس کا حکم اور اشارہ کافی، ارادہ الہی کے ساتھ فوراً اس چیز کا وجود ہو جاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو جو اللہ اتنا زبردست قادر ہو اور ایسی عظیم قدرت والا ہو، اس کو نہ کسی شریک کار کی ضرورت ہے، نہ کسی نائب کی ضرورت ہے، نہ کسی معاون کی ضرورت ہے، نہ مددگار کی ضرورت ہے، لہذا نہ اس کے کوئی ولد ہے نہ نائب۔ الغرض یہاں ان 5 دلائل سے یہود کا عقیدہ کہ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نصارہ کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب کا عقیدہ کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، سب کا رد ہو گئے، اور ان عقائد کی وجہ سے یہ تینوں فرقے باطل ٹھہرے نہ کہ حق پر، جیسا کہ ان تینوں میں سے ہر فرقہ دعویٰ کرتا تھا۔ دعا کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم کو توحید پر ایمان والا بنایا۔ یا اللہ ہر حال میں ہم کو صحیح اسلامی اور ایمانی عقائد پر قائم رکھنا اور اپنی ذات عالی اور قدرت کا یقین کامل نصیب فرما، اور ہر طرح کے کفر و شرک اور گمراہی کی باتوں سے ہماری